اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل الفضل. یہ اللہ ہم نے شروع کیا تھا علم نحو کی. اس میں تعریف، فائدہ اور موضوع بیان کیا اور کلمے کی تعریف بیان کی. بتایا موضوع کلمہ اور کلام ہے. کلمے کے بارے میں بتایا کس اعتبار سے کلام نے لکھ کے سمجھایا. کلمے کی تعریف کیا بتائی تھی؟ ایک لفظ موضوع مفرد، ایسا کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جو مفرد وضع کیا گیا ہو. پھر کلمے کی قسمیں بتائی تھی، اسم، فعل اور حرف. اور کلام کی تعریف بتائی تھی اور بتایا تھا کہ کلام دو اسموں سے، کم سے کم دو اسم یا ایک فعل اور ایک اسم سے مل کے بنتا ہے. دو فعل سے نہیں بن سکتا، دو حرف سے نہیں بن سکتا. پھر اس کے بعد اسم کی قسم، کلمے کی قسمیں بتائی تھی. تو کلمے کی جو قسمیں اسم فعل حرف ہیں ان کی تعریف ایضاح بتائی تھی. اسم ایک ایسا کلمہ ہے جس کے معنی مستقل ہوں، جس کے معنی مستقل ہوں اور کسی زمانے سے ملا ہوا، تینوں زمانوں میں کسی ایک زمانے سے ملا ہوا. اور اسم کی خصوصیات بتائی تھی کہ جر آتا ہے. جر کی مثال جیسے بسم اللہ، اسم پہ بے کی وجہ سے جر ہے. الف لام کی مثال القلم، الرجل، الف لام تعریف القلم، الرجل. تنوین جاء زیدون، زیدون، زیدن، زیدن جو اس پہ ہوگا اضافہ ہے. ندا یا رجل یا تسنیہ کی خصوصیات میں سے کیا ہے کہ تسنیہ ہوتی ہے، جیسے زیدان، رجلان وغیرہ. جم کی زیدون. فعل کی تعریف کیا بتائی؟ کلمتن، فعل کلمہ ہوتا ہے. معناها مستقل، اس کے معنی مستقل ہوتے ہیں. مقترنون باحدها، اور ان میں سے ایک سے ملا ہوا ہوتا ہے، تینوں زمانوں میں سے ایک سے ملا ہوا ہوتا ہے. یختص بقد ولم، فعل کی خصوصیات کیا ہے کہ وہ مخصوص ہوتا ہے قد سے اور لم سے. قد آتا ہے داخل ہوتا ہے فعل پہ اور لم بھی داخل. یہ اس کی علامتیں ہیں، قد اور لم. قد ضربا لم داخل ہوتا ہے. قد لم سے مطلب جتنے بھی جوازم ہیں. تو مثال آگے دیکھیے آئیے. اور تانیث جیسے ضربت، تائے تانیث ساکنہ، اور نون تاکید یضربن، یضربن. جی جی. ابھی اور حرف کی یہاں پہ کیا تعریف بتا رہا ہے؟ والحرف کلمۃ، حرف بھی کلمہ ہوتا ہے. الحرف کلمۃ معناها غیر مستقل، لیکن ایک ایسا کلمہ ہے جس کے معنی اس کے معنی غیر مستقل ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے معنی پہنچانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. ولا مقترن بحدها، جب یہ کہہ دیا تھا انہوں نے کہ غیر مستقل ہوتے ہیں، اس کے معنی اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن انہوں نے پھر تاکید کے لیے بتا دیا کہ کسی ایک سے ملا ہوا بھی نہیں ہوتا ہے، کسی ایک زمانے سے بھی. تو پھر حرف کی کو پہچانے کیسے ہیں؟ اسم اور فعل کی علامتیں تو بیان کر دی. وَيُعْرَفُ حرف، یعنی حرف پہچانا جائے گا بعدم قبول شیء من خواص اخویہ. یعرف پہچانا جائے گا عدم قبول شیء من خواص اخویہ. اخوین تھا نا، اپنے بھائیوں، دونوں بھائیوں کی خصوصیات میں سے کسی ایک کو قبول نہ کرنے سے پہچانا جائے گا. اس کے دو بھائی کون ہیں؟ کلمے کی اولاد ہے نا، اسم فعل حرف. تو حرف کے دو بھائی کون ہیں؟ اسم اور فعل. لہذا حرف کیسے پہچانا جائے گا؟ ایسے پہچانا جائے گا تو اسم اور فعل کی علامتوں کسی کو قبول نہ کرنے سے پہچانا جائے گا. سمجھے آپ لوگ؟ کسی کو اپنے اخوین یعنی اپنے بھائیوں، یعنی اپنے جو دو بھائی ہیں، اسم اور فعل کی خصوصیات میں سے کسی کو قبول نہ کرنے سے پہچانا جائے گا حرف. تقسیم، اب تقسیم بتا رہے ہیں اسم کی. الاسم ان وضع لذات، اسم اگر کسی ذات کے لیے وضع کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں اسم عین. جیسے زید، رضی، رضی اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، ایک ذات کے لیے وضع کیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں اسم عین. لیکن اگر کسی حدث کے لیے، حدث کے لیے وضع کیا گیا، مارنا، کھانا، پینا حدث ہے نا، کام، حدث یعنی اگر اسم کسی حدث کے لیے وضع کیا گیا ہو
اسے اس میں معنی کہتے ہیں. جیسے مارنا ایک کام ہے نا, تو اسے کہتے ہیں اس میں. دیکھیے زید بھی اس میں, ضرب بھی اس میں, کیا ایک ذات کا نام ہے اور ایک معنی ہے, اس میں معنی ہے. یا اور منصوب الیہ حدث مشتق فمشتق. ہاں اسم اگر وضع کیا گیا ہو ایک ایسی لمنصوب الیہ حدث, لمنصوب الیہ حدث, ایک ایسی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو کہ جس کی طرف حدث کی نسبت دی جائے. ایک ایسی ذات کہ جس کی طرف حدث کی نسبت دی جائے. ضارب اس شخص کو جو مارنے والا مار رہا ہے وہ ضارب ہے نا, تو مارنے کی نسبت کس کی طرف دی جا رہی ہے؟ اس شخص کی طرف. یہ کون ہوا؟ ضارب. ضارب ہوا نا, تو اسے کہتے ہیں مشتق. مضروبن اسم ہے, اس لیے وضع کیا گیا ہے ایک ایسی ذات کے لیے جس کی طرف ایک حدث کی نسبت دی گئی پٹنے کی. تو وہ کیا ہے, وہ اسے اس میں ذات مت کہنا. زید بھی اس میں ذات ہے, یہ رضی یہ رہے, اور یہی ضارب بھی ہے. تو یہ اس میں کیا فرق ہے؟ زید رضی ضارب دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب فرق ہے. زید رضی ہے, یہ اسم رضی ہے, یہ ذات کے لیے وضع کیا گیا ہے. لیکن ضارب ذات کے لیے وضع نہیں کیا گیا. ایک ایسی ذات جس کی طرف حدث کی نسبت دی گئی ہو, کام کی حدث یعنی کام کی نسبت دی گئی ہو. تو اسم کی کتنی تقسیم ہوئی؟ اس میں ذات, اس میں معنی, اس میں عین, اس میں عین, اس میں معنی اور مشتق. سمجھ میں آئی بات؟ اسم کی ایک تقسیم تو یہ ہو گئی. اسم کی ایک تقسیم ایضاً بھی ہے, ایک تقسیم یہ بھی ہے اسم کی. ان وضع لشیء بعینہ, اگر اسم وضع کیا جائے کسی عین شے کے لیے, کسی عین شے کے لیے. رضی, مکہ, کعبہ, دہلی, ممبئی, کسی عین شے کے لیے وضع کیا جائے فمعرفۃ, تو اسم کیا ہوتا ہے؟ معرفہ. جیسے زید معین ہے, کون زید؟ الرجل خاص مرد. ذا اس میں اشارہ, جب تم اشارہ کرو گے یہ ذا معین ہے. الذی ضرب, مثلا جس نے مارا, میرے پاس وہ آیا. جان الذی میرے پاس وہ آیا جس نے روٹی کھائی. تو ابھی جس نے روٹی کھائی معین ہے. اور ہوا ضمیر جس, ٹھیک ہے. تو یہ سب اس لیے انہوں نے کئی مثالیں کیوں دی. اگر کسی معین چیز کے لیے وضع کیا جائے تو معرفہ ہے. تو معرفہ تو 6 چیزیں 7 چیزیں معرفہ ہوتی ہیں نا. معرف کتنے ہیں؟ ضمیر, اس میں اشارہ, اس میں موصول, الف لام تعریف, مضاف ہے, معرفہ کی طرف مضاف ہو. ارے یہ معرفہ ہے. یہ مبنیات کی لانے لگے, آگے دے کے پڑھیں گے. معارف کتنی چیزیں معرفہ ہیں؟ 6-7 چیزیں. جیسے سلسلے میں 6 چیزیں گرائی معرفہ ہیں, ویسے آپ دیکھیں مثلا کیا معرفہ؟ ضمیر معرفہ ہوتی ہے. معرفہ ہے نا, اس کے معنی اور اصطلاح معین ہوتے ہیں. انت, ہوا. ارے بات مورا مبنی کی نہیں چل رہی یار, معرفہ نکرہ کی چل رہی. معرفہ یعنی معرفہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو کسی عین شے کے لیے وضع کیا گیا ہو یعنی معین ہو. جس کا علم, محمد علی, رضی, علی حیدر, یہ علم. زید علم, ایک علم معرفہ ہوتا ہے. ضمیر, اس میں اشارہ, ھذا ذالکا, معین کر رہا ہے نہیں. موصولات معرف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور الف لام تعریف, معرف الف لام تعریف. اور وہ اسم جو کسی معرفہ کی طرف, غلام نکرہ ہے لیکن زید کی طرف مضاف ہوا, غلام محمد علی, محمد علی کا غلام, معین ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہاں. تو اس لیے انہوں نے کئی مثالیں دی. تو اسم اگر کسی معین چیز کے لیے وضع کیا جائے تو معرفہ, اور اگر اسم کسی معین چیز کے لیے وضع کیا جائے تو نکرہ ہے. اب یہ دیکھیے مثالیں کتنی دی. زید علم کی مثال دے دی, الرجل معرف الف لام کی مثال دی, اس میں اشارہ, الذی موصول ہوا ضمیر کی مثال دے دی, والمضاف الی احدھا. ان معارف میں سے کسی ایک کی طرف اگر کوئی اسم مضاف ہو جائے تو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. اور معرف انہوں نے معرفہ مانا ہے. تو یہ بات کیا ہوئی؟ وَإِلَّا فَنَكِرَةٌ, ورنہ پھر لم یکن کذالک ہے. یہ ان لم یکن کذالک, اگر ایسا نہ ہو, یعنی اگر اسم کہاں پر
ہے یہ اللہ کے ذریعے سے نکرا فمعرفتن پہ ان وضع لشیء بعینہ فمعرفتن وإن لم يكن كذلك فنکرۃ اگر اسم کسی معین چیز کے لیے وضع کیا جائے تو معرفہ اور اگر معین چیز کے لیے وضع نہ کیا جائے تو نکرہ سمجھ میں آئی بات رضی آئیے والمعرف بالنداء وہ اسم جو ندا کے ذریعے سے معرفہ ہوا ہو رجل کوئی مرد تم یا رجل اب وہ یہ ہو گیا وَإِذَنْ اسم کی الگ الگ تقسیمات ہیں اسم عین اسم معنی اور مشتق اسم کی ایک تقسیم معرفہ نکرہ اسم کی ایک تقسیم وَإِنْ وَجَدَ فِيهِ عَلَامَةُ التَّانِیثِ ان وجدہ اگر موجود ہو فیہ اسم کے اندر علامت التانیث تانیث کی مؤنث کی علامت اگر اس کے اندر موجود ہو ولو تقدیرا چاہے علامت التانیث مقدر ہی کیوں نہ ہو جیسے ناقتن و نارون ناقتن کا ایک مثال ہے علامت التانیث موجود ہے نارون علامت التانیث موجود ہے مقدور تقدیرا نار کی اگر آپ بنا لیں گے تصویر تو اس میں پتہ لگ جائے گا اس میں علامت تانیث ہے نویرتن ٹھیک ہے پوشیدہ تو کیا ہوگا اسم کے اندر اگر علامت تانیث موجود ہو تو فمؤنث تو اسم کیا ہوتا ہے مؤنث والا فمذکر فإن یکن کذالک اگر ایسا نہ ہو یعنی اس میں علامت تانیث موجود نہ ہو یہ الا جو ہے الا نہیں ہے کبھی لا استثناء سوچو ہے محمد علی ان لا ہے یہ ان لا ادغام کا قاعدہ آپ نے تجوید میں پڑھا ہوگا نون ساکن کے بعد لام آ جائے یرملون میں سے تو قاعدہ کون سا قاعدہ ہو گیا ہوگا ادغام کون سا ادغام ادغام بھی اس میں دو طرح کے بتائے تھے ادغام غنہ یا بلا غنہ ہوگا الا یہاں پہ نون کا ہلکی سی بھی آواز نہیں آئے گی الا لہذا ہر الا کو والا الا مت سمجھنا دیکھ لینا کہیں ایسا وہاں پہ لکھا رہتا ہے خود نون اور پھر نہیں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا ہاں تو یعنی کیا مطلب ہوا اگر اس کے اندر علامت تانیث پوشیدہ ہو علامت تانیث موجود ہو ولو تقدیرا دیکھیں ولو تقدیرا کے بعد تقدیرا منصوب ہے قاعدہ لکھ لو اگر کبھی بھی لو کے بعد کوئی اسم منصوب آئے تو ہمیشہ خبر ہوتا ہے کانا کی کانا محذوف ہوگا وہاں ہمیشہ خبر کانا ہوگی وہ ولو کانا تقدیرا لو کے بعد جب کبھی بھی کوئی اسم منصوب آئے تو وہ ہمیشہ کانا کی خبر ہے ایسے ہے یہ ان وجد فیہ علامت التانیث ولو کان تقدیرا اگر اسم کے اندر علامت تانیث موجود ہو چاہے پوشیدہ ہی کیوں نہ ہو تو مؤنث اسم مؤنث ہوتا ہے وان لم یکن کذالک لا یعنی ان لم یوجد فیہ علامت التانیث ان وجد فیہ علامت التانیث فمؤنث وان لم توجد علامت التانیث فمذکر اگر علامت تانیث اس میں موجود ہو تو مؤنث علامت تانیث موجود نہ ہو تو یہ الا جو ہے کتنی بڑی عبارت کا شارٹ ہے ان وجد فیہ علامت التانیث فمؤنث وان لم توجد فیہ علامت التانیث فمذکر سمجھے ارے الا کا مطلب ان لم یکن اس کا مطلب لو کے بعد اگر کوئی اسم منصوب آئے تو ہمیشہ کانا کی خبر ماننا ٹھیک ہے اور اللہ کے بعد دیکھیے کیا ہے کہ فمذکر ہاں اب آپ کہیں کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے یہ وہ والا اللہ نہیں ہے انلم ہے یہ انلم یکن کذالک مثلا تو ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ اللہ ہے یا وہ اللہ تو یاد رکھنا جب بھی اللہ کے بعد فا ہے ان وجد فیہ علامت التانیث فمؤنث والا فمذکرون تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ جو ہے استثنائیہ نہیں ہے مستثنی والا اللہ بلکہ یہ کیا ہے اللہ ہے اصل میں سمجھے سمجھ گئے اس کی تقسیم اسم کے اندر اگر علامت تانیث موجود ہو چاہے وہ پوشیدہ ہی کیوں نہ ہو تو فمؤنث تو اسم مؤنث ہے والا فمذکر یعنی ان لم توجد فی علامت التانیث فمذکر اگر علامت تانیث موجود نہ ہو تو مذکر والمؤنث اور مؤنث کی تقسیم جی اب مؤنث کی تقسیم پڑھ رہے ہیں
والمؤنث ان کان ذا فرج، مؤنث اگر ذا فرج ہو، صاحب فرج ہو، فرج یعنی ہاں بس وہی صاحب فرج یعنی جسے آپ فرج کے نام سے جانتے ہیں، اگر اس کے صاحب مالکن ہو فرج کی یعنی اس کے ہو تو حقیقیون تو مؤنث حقیقی ہے، یہ مجموعی والا الا ہے، دیکھیں اس کے بعد فا ہے، یعنی وَإِن لَا يَكُنْ لَا إِلَّا تَكُنْ ذَا فَرْجٍ فَلَفْظِيُّن، اگر مؤنث صاحب یعنی مالکن ہو فرج کی تو وہ حقیقی، اور اگر صاحب فرج نہ ہو تو فلفظیون، تو مؤنث سے لفظی ہوگی یعنی مجازی جسے کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے بعد؟ اس میں الا ہے، یہ اسم کی تقسیمات گنا دی، اب آگے چلیے پڑھ کے دکھا رہے ہیں۔ تو تقسیم آخر ہو، تقسیم آخر، ابھی تک اسم کی تقسیمات گنائی، اب فعل کی تقسیمات۔ الفعل ان اقترن بزمان سابق وضعا فماض، الفعل فعل اگر زمان سابق سے ملا ہوا ہو، وضعا یعنی جب اسے بنایا ہو تب، اس سے کیا مطلب ہوا؟ اوپر کیا پڑھا تھا آپ نے؟ جعلہ اللہ من العلماء العاملین، کیا تھا جعلہ؟ فعل شروع ہے، جعلہ فعل شروع، فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے، لیکن کیا کہا تھا جب فعل ماضی دعا کے لیے استعمال ہو تو مضارع کے معنی دیتا ہے، یہاں یہ نہیں کہیں گے اللہ انہیں قرار دے میرے بھائی عبد الصمد کو علماء عاملین میں سے قرار دے، یعنی مضارع معنی ہوتا ہے فعل ماضی اگر دعا کے لیے، اور یا مثلا حروف وہ آ جائیں، نکاح میں بھی تو ایسا ہے نا، ہاں یا انشاء ہے، دیکھ لیجیے نکاح میں بھی ماضی کے مراد انشاء لی جاتی ہے، یا مثلا حروف وہ ادوات شرط پڑھی تھی، شرط و جزا پڑھی تھی، ان تضریب اضرب، ان کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے، اور معنی مستقبل کے ہو جاتے ہیں، اور اگر ماضی پہ داخل ہو جائے تو مجزوم ہے، بھلے ہی لفظاً مجزوم نہیں ہوگی کیونکہ مبنی ہے۔ ان ضربتا ضربتو، تو معنی اب ضربتا کیا ہے؟ ماضی تھا، لیکن اب کیا ہے؟ مستقبل کے معنی دے رہا ہے، تو یہی کہہ رہا ہے اب اسے ضربتا کو اگر مستقبل کے معنی دے رہا ہے، یا جعلہ اللہ من العلماء العاملین میں جعلہ مضارع کے معنی دے رہا ہے، تو آپ اسے مت کہنا کہ ماضی نہیں ہے، وضعاً، میں اس لیے مثال لا رہا تھا، اگر فعل زمان سابق سے ملا ہوا ہو وضعاً یعنی جب اسے بنایا گیا ہو، وہ ماضی کے لیے بنایا گیا ہو تو وہ ماضی ہے، بھلے بعد میں کسی اور وجہ سے وہ معنی دوسرے دینے لگے، سمجھے وضعاً کا مطلب؟ نکل جائے گا ذہن سے، بغلے جھانکو، یہ جو کہا الفعل ان اقترن بزمان سابقین، فعل اگر ملا ہوا ہو گزشتہ زمانے سے، وضعاً جب اس کلمے کو اس فعل کو وضع کیا جا رہا تھا تبھی وہ زمانے سابق سے ملا ہوا تھا، جیسے جعلہ جب وضع کیا گیا تو اس نے قرار دیا فعل ماضی سے وہ تھا یہ ملا ہوا، لیکن بعد میں بھلے ہی دعا کے لیے استعمال ہوا تو مضارع کے معنی دینے لگا، تو اب یہ مت کہنا کہ جعلہ اللہ میں جعلہ بھلے ہی وہ شکل اس کی ماضی کی لیکن یہ ماضی نہیں ہے، نہیں ماضی ہے، یہی کہہ رہے ہیں فماضی، تو فعل کیا ہوگا؟ ماضی ہوگا، فعل اگر زمان سابق سے ملا ہوا وضعاً، وضع یعنی وضع کرتے وقت، بناتے وقت، ایجاد کرتے وقت، سمجھے آپ لوگ یا نہیں؟ سابق جناب مطلب زمان سابق گزرا ہوا زمانہ، اگر گزرے ہوئے زمانے سے ملا ہوا ہو فعل تو ماضی، اور علامت کیا ہے فعل ماضی کی؟ وَيَخْتَصُّ بِاللُّحُوقِ إِحْدَى طَاعَاتِ الْأَرْبَعِ، اور فعل ماضی مخصوص ہوتا ہے لحوق یعنی ملنے سے، لاحق ہے نا، ملنے سے، کیا ملنے سے؟ إِحْدَى طَاعَاتِ الْأَرْبَعِ، چار تاؤں میں سے ایک تے ملنے سے ماضی پہچانا جاتا ہے، کون سی چار تے ہیں بھائی؟ وہی تے جو تائے ساکنہ، ہاں، ضربت، تا تے تو، تا تے تو اور ساکن والی تا، ہو گئے فعل ماضی کی تعریف۔ اور یہ او بے زمانی میں او کے ذریعے سے کہاں پہ عطف ہے؟ یہاں پر الفعل ان اقترن بزمان سابق یا الفعل ان اقترن بزمان مستقبل او حال وضعا،
اگر فعل وضع کیا جائے زمانے مستقبل اور حال کے لیے، حال کے لیے وضعن، جب اسے وضع کیا جاتا جب ہی اس میں یہ والا زمانہ پایا جا رہا ہو، فعل اس سے ملا ہوا ہو، تب فمضارع تو فعل مضارع ہوگا۔ وہ یختص مخصوص ہوتا ہے فعل مضارع سین کے ذریعے سے، یعنی سین داخل ہوتا ہے سیضرب، لم داخل ہوتا ہے فعل مضارع پہ لم یضرب۔ وہ احدث زوائد انیتا، اور انیتا یعنی الف نون تا یا میں سے، تو یہ کس کے شروع میں لگتا ہے؟ 4 صیغوں میں یا، ایک صیغے میں الف، ایک صیغے میں نون، اضرب و نضرب میں نون، اور باقی میں کیا؟ تا۔ اور بالحال فقط، او کے ذریعہ کہاں ہے؟ الفعل ان اقترنا، زمانے سابق کا ہے یہ، الفعل ان اقترنا بالحال فقط وضعان، فقط حال پہ دلالت کرے، تو فعل کیا ہے؟ امر ہوتا ہے، تو مار، تو حال پہ۔ تو کتنے زمانے میں فعل ہو گئے؟ ماضی، مضارع۔ یعرف، امر کیسے پہچانا جائے گا؟ یعرف یعنی امر، امر پہچانا جائے گا کس چیز سے؟ امر کی تعریف دیکھ لیں، فہم الامر منہ، ایک تو اس سے امر سمجھ میں آ رہا ہو حکم، لیکن ساتھ ساتھ شرط یہ کہ مع قبول ہی نون تاکید، ساتھ ساتھ نون تاکید کو قبول بھی کر سکتا ہو۔ دو نون تاکید، نون چاہیے یعنی نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کو قبول کر سکتا ہو، شرط ہے پہلے امر کی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر فعل میں امر کے معنی ہو لیکن اس نون تاکید کو قبول نہ کرے تو اس میں فعل امر ہے، فعل امر نہیں ہے، یا اس سے نون تاکید کو تو قبول کرتا ہو لیکن امر کے معنی نہ ہو تو فعل مضارع ہے، یضربن، نون تاکید کو قبول کر رہا ہے لیکن معنی امر کے نہیں ہے تو یہ فعل مضارع ہے۔ یا فعل آپ دیکھیں گے ایسے ہیں کہ جو امر کے معنی پائے جا رہے ہیں، سا خاموش ہو جاتا، صحیح معنی امر سمجھے جا رہے ہیں لیکن انہوں نے تاکہ اس لیے اس کو کہیں گے اس میں فعل امر۔ فعل امر بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں امر کے معنی سمجھے جائیں، طلب ایجاد سے ہے، اور ساتھ ساتھ نون تاکید کو بھی قبول کر سکتا ہو۔ وصلی اللہ علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ۔